أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك محاسنه فجوهر المسلمين غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل جلالہ وعظمت والہ وعظم ذکرہ وأتم برہانہ وأجل شانہ کی حمد ثنا اور سرور کائنات مغفر گوبندہ زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث السلام عرض کرنے کے بعد رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے مقصد کہنے اور آپ سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج میرے درس کا موضوع ہے محبت الہی اور اس کی چاشنی۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کہ کچھ لوگ اللہ کے سوا اور محبوب بنا لیتے ہیں اور وہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت رہتی ہے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ ایمان والے اللہ کے ساتھ بڑی شدید قسم کی محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ رب عز و جل کے ساتھ بڑی شدید قسم کی کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ پھر رب عز و جل نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری عورتیں وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا خطبہ اور تمہارا خاندان وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہاری تجارت کے مال اور کمائی وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے پسند کے مکان أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ ساری چیزیں جو رب عز و جل نے بیان کی ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم لے کر آئے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ فاسق لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ رب تعالیٰ جو ہے وہ فاسق لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیہ مبارکہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی تفصیل کا ذکر کیا وہاں ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا بھی رب عز و جل نے بیان کیا تاکہ یہ غلط فہمی نہ رہے کہ کہ کہیں اللہ کی محبت اور حضور علیہ السلام کی محبت میں فرق ہے۔ مطلب یہ کہ جو بندہ رب کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت نہیں ہے وہ بندہ بھلے نمازیں پڑھے
روزے رکھے، حج کرے، زکات دے، سارے نیک اعمال کو کرتا رہے، اس کے سارے اعمال اس کے منہ پر مارے جائیں گے، کیونکہ اس کے دل میں رب کی محبت تو ہے، رب کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ اسی طرح جو بندہ جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت تو ہے لیکن وہ رب سے محبت نہیں کرتا، اس صورت میں بھی وہ جتنے بھی نیک اعمال کرے گا، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، حج کرے، زکات دے، سارے نیک اعمال کر لے، تب بھی اس بندے کا کوئی بھی عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت تو ہے مگر رب کی محبت نہیں ہے۔ الغرض پتہ یہ چلا کہ بندے کے اعمال رب کی بارگاہ میں تب مقبول ہوں گے کہ جب جس کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کے محبوب کی محبت بھی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں ہوگی، تب جا کر اس بندے کے سارے اعمال رب کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ اب بخاری شریف میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے تھے، صحابہ کرام جو ہے وہ کرتے یوں کہ جو پانی نبی پاک علیہ السلام کے جسم اطہر سے بس ہوتا وہ پانی لے لیتے، اس پانی کو لے کر اپنے چہرے پر مل دیتے، اس کو اپنے ماتھوں پر مل دیتے۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا کہ میرے صحابہ مجھے یہ تو بتا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو کہ میں تو وضو کر رہا ہوں، میرے وضو کا پانی جو ہے وہ تم اس کو لے رہے ہو، آپس میں جھگڑا کر رہے ہو اس پانی کو لینے کے لیے، اے میرے صحابہ بتاؤ وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام قربان جاؤ آپ کی شان پر، آپ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، فرمایا یا رسول اللہ بحب اللہ و رسولہ، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو وضو تو نبی پاک علیہ السلام کر رہے تھے، رب تعالیٰ وضو کرنے سے پاک ہے۔ اب صحابہ کرام نے یہ عمل کر کے ہمیں بتلا دیا کہ اے مومنو ہمارا یہ نظریہ ہے، ہم جو نبی پاک علیہ السلام کے وضو کا پانی جو آپ کے جسم اطہر سے بس ہو رہا ہے وہ لے رہے ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم اس عمل میں رب کی محبت بھی شامل کر رہے ہیں، رب کے رسول کی محبت کو بھی شامل کر رہے ہیں، ہم اس کام کرنے میں اس میں رب کی رضا بھی شامل ہے اور رب کے رسول کی رضا بھی شامل ہے، کیونکہ ہم رب کے رسول کو راضی کر رہے ہیں، رب خود بخود ہم سے راضی ہو رہا ہے، ہم رب کے رسول کو راضی کر رہے ہیں، رب خود بخود ہم سے راضی ہو رہا ہے۔ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ اللہ سے محبت کرو، اس واسطے کہ وہ تمہیں نعمت کی رضا دیتا ہے، رب تعالیٰ تمہیں کیا کرتا ہے؟ نعمت کی رضا دیتا ہے، وہ رب تعالیٰ تمہیں نوازتا ہے اور وہ رب تعالیٰ تم پر اپنے ابر کرم کی برسات کرتا ہے، وہ رب تعالیٰ تم پر اپنے ابر کرم کی کیا کرتا ہے؟ برسات کرتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مجمع میں اللہ کی محبت کا ایک بڑا انوکھا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک واقعہ جو ہے اپنے صحابہ کرام کے سامنے، ایک واقعہ جو رب کی محبت کے حوالے سے ریلیٹڈ ہے، وہ واقعہ صحابہ کرام کے سامنے نبی پاک علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ پہلی اردو میں ایک نوخیز ولی کا تذکرہ حضور علیہ السلام نے کیا کہ اس اللہ کے ولی کی بچپن ہی سے اپنے رب کی جو محبت تھی، جو اس محبت کی چاشنی تھی، اس کو حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ آپ تصور کیجئے، آپ اس بات کا یہ تصور کیجئے کہ وہ کتنے فائدے کری ہوں گے کہ جن کا ذکر نبی پاک علیہ السلام کی زبان اقدس سے ہو رہا ہے، اور ہو رہا بھی کہاں ہے کہ صحابہ کرام کے مجمع میں ہو رہا ہے، صحابہ کے مجمع میں ہو رہا ہے۔ اس اللہ کے ولی کی عمر اگرچہ چھوٹی تھی مگر اللہ نے ان کو مقام اتنا بڑا دیا تھا کہ وہ جس بندے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے رب تعالیٰ اس بندے کی آنکھیں روشن کر دیا کرتا تھا، جس بیمار پر وہ ہاتھ پھیرتے تھے رب تعالیٰ اس بیمار کو بھی جو ہے وہ شفا عطا کر دیا کرتا تھا۔ اب اس اللہ کا ولی جو ہے وہ بچپن میں تھے، بچپنا عمر ہے، ان کا اظہار، ان کا ظہور کیسے ہوا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام
اس کو واضح کر رہی ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان حضور علیہ السلام بتلا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک قافلے میں وہ جا رہے تھے، وہ اللہ کے ولی، اچانک رستے میں ایک شیر آ گیا، رستے میں ایک شیر آ گیا۔ اب لوگ ڈر کے مارے آگے جا نہیں رہے تھے، لوگ ڈر کے مارے آگے جا نہیں رہے تھے۔ اب وہ اللہ کا ولی بچکانا سی عمر ہے، چھوٹی سی عمر ہے، دور سے کھڑے ہو کر اس نے ایک چھوٹا سا پتھر مارا، شیر وہیں پر مر گیا، شیر وہیں پر مر گیا۔ اب جب یہ واقعہ ہوا نا تو اس واقعے کے بڑے ہی چرچے ہوئے، اتنے چرچے ہوئے کہ وہ واقعہ اتنا پھیل گیا کہ اس وقت کا جو حکمران تھا وہ بڑا فاسق و فاجر تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنے رب ہونے کا اعلان کر دیا۔ وہ بادشاہ اتنا فاسق تھا کہ اس نے اپنے رب ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو معبود قرار دیتا تھا وہ بادشاہ۔ اب اس کے وزراء، اس بادشاہ کے وزراء تھے، وزیر تھے نا، ان وزیر میں سے ایک وزیر ایسا تھا کہ جس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھوں کی بینائی اس کی ختم ہو گئی۔ اب اس کو کہیں سے یہ معلوم ہوا کہ ایک اللہ کا ولی ہے، اس کو رب عز و جل نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ اگر وہ آنکھوں پر ہاتھ پھیرے رب تعالیٰ اس بندے کی آنکھیں روشن کر دیتا ہے۔ اب وہ وزیر جو ہے، اس کی آنکھیں جو ہے وہ آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے، وہ کہیں پھرتا پھراتا اس اللہ کے ولی کے پاس آ کر پہنچا اور آ کر ان سے کہنے لگا کہ میں آپ کو اونٹ بھی دوں گا، ہیرے جواہرات بھی دوں گا، آپ کو ہر چیز دے دوں گا، آپ میری آنکھیں جو ہے وہ ٹھیک کر دیں۔ اب وہ اللہ کے ولی تھے، ان کی لو رب کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تیرے نذرانوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے نذرانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس اللہ کے ولی جو ہے انہوں نے اس وزیر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، رب تعالیٰ نے اس بندے کی آنکھیں روشن کر دی، رب تعالیٰ نے اس بندے کی آنکھیں روشن کر دی۔ اب جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا نا تو بادشاہ بڑا ہی پریشان ہوا، اس کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر اسی طرح یہ اللہ کا ولی اپنی کرامتوں کا اظہار کرتا رہا تو میرا تو تختہ الٹ جائے گا، میرا تو تختہ جو ہے وہ الٹ جائے گا۔ اب اس بادشاہ نے کیا کیا، اس نے ایک جو ہے وہ ٹیم ترتیب دی، ایک منصوبہ بنایا، ان کو گرفتار کر لیا۔ جب اس بچے اللہ کے ولی کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے جب بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے اس اللہ کے ولی سے ایک سوال کیا، کہا مَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي، کیا میرے سوا تیرا کوئی رب ہے؟ وہ بادشاہ سوال کر رہا ہے اللہ کے ولی سے، لَكَ رَبٌّ غَيْرِي، کیا میرے سوا تیرا کوئی رب ہے؟ اب قربان جو اللہ کے اس ولی پر بڑا ہی پیارا جواب دیا، فرمایا نعم ربی و ربک اللہ، ہاں میرا اللہ وہ جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، اللہ وہ جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں اور اس کی محبت میں جیتا ہوں، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ شان عطا کی ہے، میرے ہاتھوں کو یہ شان عطا کی ہے کہ اگر میں کسی بیمار پر ہاتھ پھیروں، میرے ہاتھ پھیرنے کی دیر ہے رب تعالیٰ اس بیمار کو بھی شفا عطا کر دیتا ہے، رب تعالیٰ اس بیمار کو بھی کیا کرتا ہے، شفا عطا کر دیتا ہے۔ اب جب بادشاہ نے دیکھا نا کہ اس اللہ کے ولی پر میری کوئی بھی جو ہے وہ اس پر کوئی رغبت آری نہیں ہوئی، یہ پریشان نہیں ہوا، تو اس نے ایک منصوبہ بنایا، ایک ٹیم ترتیب دی، اپنے کچھ سپاہیوں کو کہا کہ اس کو لے جاؤ، جا کر پہاڑی پر سے اس بچے کو گرا دو، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچو گے نا اس کو نیچے گرا دینا کہ اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اب جو ہے وہ ترتیب دی گئی۔ اب جب سپاہی جو ہے اس بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ سپاہی ہے اس بچے کو لے کر جب چوٹی پر پہنچے نا، اب اللہ کے ولی نے کیا اپنا رابطہ رب سے قائم کر لیا۔ رب سے رابطہ قائم کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اگر تو اس بات پر راضی ہے کہ میں یہاں سے گر کر مر جاؤں تو میں بھی اس سے راضی ہوں، مولا اگر تو یہ نہیں چاہتا تو مولا جو تیری مشیت ہے تو ایسا کر ان سب کو غلط کر دے۔ کہتے ہیں کہ جب اس اللہ کے ولی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو اس پہاڑ پر لرزہ طاری ہو گیا، اس حال میں کہ وہ اللہ کا ولی بچ گیا،
باقی سارے ہلاک ہو گئے، باقی سارے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ اب اللہ کے ولی جو ہے وہ مسکراتے ہوئے نیچے اتر کر آئے، بچے تھے، چھوٹی سی عمر ہے، اب مسکراتے ہوئے جب نیچے اتر کر آئے نا، جب بادشاہ نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا، اس نے پوچھا کہ میرے سپاہی کہاں گئے؟ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا ہے، اور دیکھ میرے رب نے مجھے پھر بچا لیا ہے، میرے رب نے پھر مجھے بچا لیا ہے۔ اب اس بادشاہ نے پھر ایک اور منصوبہ بنایا، ایک ٹیم اور ترتیب دی، ان کو یہ کہا کہ جاؤ اس بچے کو لے جاؤ، جا کر سمندر کے وسط میں اس بچے کو سمندر کے درمیان میں گرا دینا۔ اب جب سمندر میں لے جایا گیا اس اللہ کے ولی کو، جب درمیان میں پہنچے، اب پھر اس اللہ کے ولی نے رب کی بارگاہ میں کوئی الفاظ دہرائے، مولا اگر تو اس بات پر راضی ہے کہ میں اس میں ڈوب کر مر جاؤں تو میں بھی اس بات میں راضی ہوں، اگر مولا یہ بات نہیں ہے تو جو تیری مشیت ہے تو ویسا ہی کر، ان سب کو غرق کر دے۔ تو رب تعالیٰ نے وہی اس کشتی میں ہچکولے آنے لگے، وہ اللہ کے ولی بچ گئے، باقی سارے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، باقی سب جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ اب جب بادشاہ نے دیکھا نا بڑا ہی پریشان ہوا، بڑی پریشانی اس کو لاحق ہوئی۔ اب اللہ کے اس ولی نے اس بادشاہ نے کہا کہ تو میری ایک بات یاد رکھنا کہ تو مجھے کبھی نہیں مار سکتا، تو مجھے کبھی نہیں مار سکتا، ہاں ایک طریقہ ہے، اگر تو اس پر عمل کرے گا تو میں جو ہے وہ مار جاؤں گا۔ اب اس نے پوچھا کہ وہ طریقہ کیا ہے؟ اس اللہ کے ولی نے کہا کہ تو اس طرح کر، ایک میدان لگا، مجمع لگا، اس مجمع میں سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد مجھے ایک تختے پر لٹکا دے، لٹکانے کے بعد مجھے ایک تیر مارنا، کیا کرنا؟ تیر مارنا، اور جب تیر مارے گا تو تم نے یہ الفاظ بولنے ہیں کہ بسم اللہ رب الغلام، اس بچے کے رب کے ساتھ میں تیر مارتا ہوں۔ بات ہے وہ کہ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ یہ خود اپنے مرنے کا مجھے یہ طریقہ بتا رہا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا، مجمع اکٹھا ہو گیا، میدان لگ گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب بادشاہ نے کیا کیا؟ اس بچے کو جو ہے وہ تختے پر کھڑا کر دیا۔ تختے پر کھڑا کرنے کے بعد جب وہ بادشاہ جو ہے وہ وہاں پر آیا نا، اس نے تیر چلانے لگا تو تیر چلاتے وقت اسے کیا پڑھا؟ بسم اللہ رب الغلام۔ جب اس بادشاہ نے الفاظ بولے، اگرچہ اس وقت اللہ کے ولی کی طرف موت کا حملہ ہو رہا تھا، لیکن ان کو بڑی لذت محسوس ہو رہی تھی، کہ بادشاہ اپنے زمانے میں اپنے الہ ہونے کا تو اعلان کرتا رہا، لیکن آج دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس کے منہ سے اپنے رب کا نام نہیں لوا رہا ہوں، آج میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن اس بادشاہ کے منہ سے اپنے رب کا نام نکلوا رہا ہوں۔ اب جب اس بادشاہ نے بسم اللہ رب الغلام کہہ کر اس بچے کو، اس اللہ کے ولی کو جب تیر مارا، وہ تیر کی کان پٹی پر لگا، انہوں نے کان پر ہاتھ رکھا، اللہ نے جامع شہادت کو نوش کر دیا، جامع شہادت کو نوش کر لیا۔ جب مجمع نے یہ واقعہ دیکھا کہ بادشاہ نے دو مرتبہ منصوبہ بنایا، پہاڑ سے گرایا تب بھی رب نے بچا لیا، جب سمندر میں بھیجا تب بھی رب نے بچا لیا۔ اب دیکھو کہ یہ اللہ کا ولی اس کا رب کے ساتھ کتنا ربط قائم ہے، اپنا رب کے نام سنتے ہی اس کی وفات ہوگی۔ جو ہی مجمع نے یہ دیکھا، سارے مجمع نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ اب اس اللہ کے ولی کا یہ معاملہ دیکھ کر سارے مجمع نے کہا آمنا برب الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب اس بچے نے دیکھیں کہ رب کے ساتھ اتنی لو لگائی، اس بادشاہ کو بھی اور ساری رعایا کو بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور آیا نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اتفاقی طور پر ان کی قبر کی کھدائی ہو گئی، اس اللہ کے ولی کی قبر کی کھدائی ہو گئی۔ تو ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب ان کی قبر کی کھدائی کی گئی تو حال یہ تھا کہ اس بچے کی قبر میں جب دیکھا گیا تو ان کا ہاتھ اسی کان پر تھا، اور جسم تر و تازہ اور جسم سارا سلامت تھا، جسم کا سارا ہی سلامت تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں بھی حفاظت کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تھا جو بندہ رب سے محبت کرتا ہے، اب جب رب کسی بندے سے محبت کرے تو رب اس کو انعام کیا عطا کرتا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ
کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے جن کے ساتھ وہ کرتا ہے، اس بندے کی وہ آنکھیں بن جاتا ہے جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہے جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ کہ بندہ پکڑتا خود ہے، طاقت رب عطا کرتا ہے، دیکھتا وہ بندہ خود ہے لیکن طاقت رب عطا کرتا ہے، چلتا وہ بندہ خود ہے لیکن طاقت رب عطا کرتا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب رب کسی بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو جبریل امین علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے، اپنے پاس بلا کر کہتا ہے جبریل فلاں علاقے کے فلاں محلے کا فلاں بندہ جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رب میں تجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اب پھر رب تعالیٰ جبریل کو حکم دیتا ہے، فرماتا ہے جاؤ جا کر زمین والوں کو کہو کہ یہ فلاں بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے، اے زمین والوں تم بھی سارے مل کر اس بندے سے محبت کرو، تم بھی سارے مل کر اس بندے سے کیا کرو، محبت کرو۔ اب جب جبریل زمین والوں کو حکم دے کر آتے ہیں، آسمان پر لوٹتے ہیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل اب آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب میں بھی یہ اعلان کر دو کہ اللہ اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتا ہے، زمین والے بھی محبت کرتے ہیں، اے آسمان والوں جتنے بھی فرشتے ہو تم بھی سارے مل کر اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ، تم بھی سارے مل کر اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام آپ علیہ السلام نے یہ کہا، حضرت جبریل امین علیہ السلام سے کہا کہ اے جبریل میری ملاقات اس بندے سے کرواؤ کہ جو بندہ اس دنیا میں سب سے عبادت گزار ہے، اس دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار ہے، میری ملاقات اس بندے سے کروا دو۔ اب جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ مسئلہ ہی نہیں ہے، آئیں ملاقات کرواتے ہیں۔ اب جب ملاقات کرنے کے لیے لے کے گئے، ایک ایسے بندے سے ملاقات کروائی جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، جس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ عبادت گزار سے ملاقات کرواؤ، آپ مجھے بیمار کے پاس لے کر آ گئے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یونس علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی رب تعالیٰ نے اس بندے کو سب سے بڑا عبادت گزار لکھا ہے، آئیے ہم مل کر اس سے بات کرتے ہیں۔ اب جب گئے نا بات کرنے کے لیے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کی آنکھوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ حال کیا ہونا ہے کہ جب رب تعالیٰ کی مرضی تھی، رب تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی، رب نے یہ چاہا کہ میں دنیا دیکھوں تو اس نے مجھے آنکھیں عطا کی، جب رب کی مرضی نہیں تھی اس نے مجھ سے آنکھیں لے لی، جب رب تعالیٰ کی مرضی تھی تو رب تعالیٰ نے مجھے آنکھیں عطا کی، میں نے دنیا دیکھی ہے۔ اب جب رب کی مرضی نہیں تو رب تعالیٰ نے مجھ سے آنکھیں لے لی، تو میں نے جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے لاواں۔ فرمایا کہ جب رب تعالیٰ کی مرضی تھی تو اس نے مجھے پاؤں عطا کیے، اب رب کی مرضی تھی رب نے مجھ سے پاؤں لے لیے، جب رب تعالیٰ کی مرضی تھی اس نے مجھے ہاتھ عطا کیے، رب کی مرضی نہیں تھی اس نے مجھ سے ہاتھ بھی لے لیے۔ فرمایا کہ میں اپنی رب کی رضا میں راضی ہوں، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، جس طرح میرا رب مجھ سے راضی ہے میں بھی اپنے رب سے اسی طرح راضی ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ رب تعالیٰ کے سب سے بڑا عبادت گزار بندہ یہی ہے، رب تعالیٰ کا سب سے عبادت گزار بندہ یہی ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رب تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں، اس طرح رب تعالیٰ کی عبادت کریں کہ رب تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو درسوں میں آپ اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ